بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عصمت خان آپ سے مخاطب ہوں، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ میں ابھی آپ سے دو موضوعات پہ بات کروں گا۔ میرا پہلا موضوع کلبھوشن یادیو کے کیس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کر رہی ہیں، اور عمران خان پہ کلبھوشن کو NRO دینے کا جو الزام لگایا جا رہا ہے، سب سے پہلے اسے بے نقاب کیا جائے گا۔ اور دوسرا میرا موضوع جو کل سیکٹری الیکشن کمیشن نے قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ایک طرح سے انہوں نے جو قوانین پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس ہوئے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے جو کل کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ہوں گے اور اوورسیز پاکستانیوں کو ہم ووٹ ڈالنے کی سہولت دے سکیں گے، ایک طرح سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ دونوں میرے موضوعات ہیں، لیکن ہم شروع کرتے ہیں کلبھوشن یادیو کے کیس سے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادیو کے کیس کے حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کے مطابق حکومت نے جو قانون سازی کی ہے اور جو قانون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پاس کروایا گیا ہے، اس کے حوالے سے روزانہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ عمران خان نے کلبھوشن یادیو کو NRO دے دیا ہے، یعنی وہ ایسا تاثر بنا رہے ہیں عام عوام کے اندر، اور ہمارا میڈیا اصل حقائق عوام کو نہیں بتا رہا، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے اسے پروموٹ کر رہا ہے۔ وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کلبھوشن یادیو کو رہا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ صورتحال اس کے برعکس ہے۔ یہ وہ دونوں جماعتیں ہیں جن میں سے یہ دونوں جماعتیں ماضی میں ایک دوسرے پہ کیا الزامات لگاتی رہی ہیں۔ ہماری قوم کا حافظہ کمزور ہے، اس لیے ہمیں یہ باتیں ریپیٹ کرنا پڑتی ہیں۔ آپ اگر ماضی میں جائیں تو ماضی میں پیپلز پارٹی پر سکھوں کی لسٹیں، یعنی جو خالصتان تحریک چل رہی تھی انڈیا کے اندر، اس کے حوالے سے راجیو گاندھی کو سکھوں کو لسٹیں فراہم کرنے کا الزام پیپلز پارٹی پر مسلم لیگ نون نے لگایا ہے۔ پھر یہ کل کی بات ہے جب آصف علی زرداری، جب نواز شریف وزیر اعظم تھا تو آصف علی زرداری یہ بیان دیا کرتے تھے کہ اگر ہم نے نواز شریف کو معاف کر دیا تو خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے۔ یہ نواز شریف پہ الزام آصف علی زرداری کا ہے جو اس نے پبلکلی نواز شریف پہ لگایا تھا۔ مزید آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف پنجاب کو گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے اور پنجاب کو یعنی انڈین پنجاب میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح یعنی ملک توڑنے کا الزام آصف زرداری نے لگایا تھا۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری سرعام پبلکلی نواز شریف کو مودی کا یار کہہ چکے ہیں۔ وہ یہ نعرہ لگا چکے ہیں کہ مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو۔ یہ وہ دونوں پارٹیاں جو ماضی میں ایک دوسرے پہ انڈیا نواز ہونے کے الزامات لگاتی رہی ہیں، یہ دونوں جماعتیں اب عمران خان پہ الزام عائد کر رہی ہیں کہ اس نے کلبھوشن یادیو کو NRO دینے کے لیے یہ قانون سازی کی ہے۔ پھر آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کلبھوشن یادیو کا جو کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈیا لے کر گیا تھا، وہ کیس نواز شریف کے دور حکومت میں گیا تھا، اور نواز شریف پہ الزام ہے کہ نواز شریف نے نریندر مودی کی سہولت کاری کی۔ نواز شریف کی سہولت کاری کی وجہ سے انڈیا کلبھوشن کا کیس جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں لے کے گیا۔ مزید یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یا عالمی عدالت انصاف کی جو جوریڈکشن ہے، اس کو تسلیم کرنے پہ جو دستخط ہیں وہ بھی نواز شریف کے دور حکومت میں ہوئے، لیکن ہمارا میڈیا آپ کو یہ چیز نہیں بتاتا۔ آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی آپ محنت کر لیں، آپ کو حقائق جو پتہ چل جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوریڈکشن کو ایکسیپٹ کرنے والا پرائم منسٹر نواز شریف تھا۔ نواز شریف کے دور حکومت میں ICJ کی جو جوریڈکشن ہے اس کو تسلیم کرنے پہ دستخط ہوئے۔ اب جب پاکستان نے ایک عالمی ادارے کی جوریڈکشن تسلیم کرنے پہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جب دستخط کر دیے تھے، اور پاکستان نے کلبھوشن یادیو کا جو کیس ہے اس میں پاکستان نے جا کے اپنے کیس کا عالمی عدالت انصاف میں دفاع بھی کیا، تو پاکستان ایک طرح سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پہ عمل درآمد کا پاکستان پابند تھا۔
اگر پاکستان یہ قانون سازی نہ کرتا تو پھر انڈیا نے جا کے عالمی عدالت انصاف میں آپ کے خلاف کیس کرنا تھا، اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی یا عالمی ادارے یا عالمی فورمز پہ جا کے انڈیا کہتا کہ دیکھیں پاکستان عالمی عدالت انصاف کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں، پاکستان کے خلاف پابندیاں لگنی چاہیے یا اقدامات ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو قانون سازی ہوئی ہے، یہ قانون سازی کے اوپر وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے رد عمل جو ہے وہ دیا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کلبھوشن یادیو کو کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے وہ قانون سازی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کا اگر خدا نخواستہ روزمرہ زندگی میں اگر آپ کے خلاف کوئی کیس دائر ہوتا ہے یا آپ کوئی کیس کرتے ہیں، آپ ٹرائل کورٹ یا سیشن کورٹ کے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہوتے، آپ اس کے خلاف جا کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں آپ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اپیل دائر کرتے ہیں۔ اسی طرح کلبھوشن یادیو چونکہ ایک جاسوس تھا، اور اس سے پہلے یہ قانون تھا کہ جو بھی اشخاص یا جو بھی غیر ملکی پاکستان میں جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جائے گا، اس کے خلاف جو کیس ہے وہ کورٹ مارشل ٹرائل ہوگا، اس کے خلاف کیس فوجی عدالت میں مطلب چلے گا، اور اس کے خلاف اپیل کا اسے حق حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ایک یعنی اس میں ایک آرڈر دیا تھا اس حوالے سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے، عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کو، کہ آپ قانون سازی کریں اور کلبھوشن کو فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ آپ دیں، اور وہ اپیل آلریڈی پاکستانی عدالتوں میں سنی جانی ہے، پاکستان کی ہائی کورٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے اس میں ریاست پاکستان کلبھوشن کے خلاف جو ہے وہ مدعی ہوگی، ریاست پاکستان کلبھوشن کے خلاف مقدمہ لڑے گی۔ تو اسی حوالے سے وضاحت جو ہے وہ بیرسٹر فروغ نسیم نے آج مطلب دی ہے، اور بڑی زبردست وضاحت دی ہے۔ بیرسٹر فروغ نسیم کہتے ہیں کہ کلبھوشن کو اپیل کا حق دیا ہے، فیصلے کا اختیار نہیں دیا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کا کہنا ہے کہ کلبھوشن کے لیے یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید نے ریئیکشن مطلب دیا ہے، میں غلطی سے بیرسٹر فروغ نسیم جو ہے وہ کہہ چکا ہوں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کا کہنا ہے کہ کلبھوشن کے لیے قانون سازی نہیں بلکہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد ہے، کلبھوشن کو اپیل کا حق دیا ہے، فیصلے کا اختیار نہیں۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید نے ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازی الیکٹرانک مشین سے الیکشن ممکن بنانے کے لیے کی گئی قانون سازی کا مقصد الیکشن کمیشن کو ای وی ایم کے استعمال کا اختیار دینا تھا۔ خالد جاوید کا کہنا تھا کہ ای وی ایم سے الیکشن کرانے کے لیے 1.5 ارب اور 32 لاکھ مشینیں درکار ہوں گی، اور ای وی ایم کے استعمال کے لیے اتنا ہی عملہ درکار ہوگا۔ اٹارنی جنرل نے کلبھوشن کے کیس کے حوالے سے کہا کہ قانون سازی کی گئی ہے، عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا ہے، کلبھوشن کو اپیل کا حق دیا ہے، فیصلے کا اختیار نہیں۔ اٹارنی جنرل نے الیکشن کمیشن اور کلبھوشن کے متعلق قانون سازی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو تنہا کرنے کا بھارتی ڈیزائن ناکام ہوا ہے، بھارت پاکستان کو دوبارہ عالمی عدالت انصاف اور سلامتی کونسل لے کر جانا چاہتا تھا۔ یعنی یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بھارت آپ کے خلاف انٹرنیشنل فورمز پہ جاتا اور آپ کے خلاف کارروائی کا اور ایکشن کا مطالبہ کرتا، اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے قانون سازی مطلب کی ہے۔ خالد جاوید کا کہنا تھا کہ بھارت کی پاکستان پر پابندیاں عائد کرانے کی کوششیں سبوتاژ ہو گئی ہیں، کلبھوشن پاکستانیوں کا قاتل اور بھارتی جاسوس ہے، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق قانون سازی کی گئی ہے۔ یہ یعنی جو کلبھوشن کے حوالے سے جو کیس ہے، یہ اس کا یعنی کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اصل میں ایک گندی سیاست ہے کہ ہمارے یہاں پہ ذاتی مفادات کو قومی مفادات پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں پہ سیاسی گندگی کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے، بس صرف ہر چیز میں ہمارے یہاں پہ سیاست کے اندر ذاتی مفاد دیکھا جاتا ہے، ملکی مفاد نہیں دیکھا جاتا۔ یہی فرق ہے پاکستان کی سیاست میں اور باہر کی دنیا کی سیاست میں۔ یہ سب کچھ سمجھتے ہوئے یعنی پچ کے دونوں طرف ہماری اپوزیشن کھیلتی ہے، یعنی ایک طرف عوام کو گمراہ کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف انڈیا کو یہ موقع دینا چاہتے تھے کہ انڈیا کو جس طرح نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں
انڈیا کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کا موقع دیا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوریڈکشن نواز شریف نے ایکسیپٹ کی اور انڈیا کو موقع دیا کہ انڈیا پاکستان کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جائے. اسی طرح اب یہ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن جماعتیں انڈیا کو دوبارہ یہ موقع دینا چاہتی تھیں کہ انڈیا پاکستان کے خلاف عالمی فورمز پر جائے, پاکستان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرے کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. تو یہ پاکستان کے لیے انٹرنیشنل ایک بڑا مسئلہ پیدا ہونا تھا اور حکومت کے لیے قانون سازی کرنا بڑا ضروری تھی, اور یہ چاہتے تھے کہ اس قانون سازی کے بدلے کوئی گریٹر NRO انہیں دے دیا جائے, جو حکومت میں نہیں دیا, اور قانون سازی بھی کر لی. دوسرا میرا موضوع الیکشن کمیشن تھا. الیکشن کمیشن کے متعلق بیرسٹر فروغ نسیم جو وفاقی وزیر قانون ہیں, ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن کرانے سے انکار نہیں کر سکتا. الیکشن کمیشن آئین اور قانون کا پابند ہے. تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ اجلاس میں مفاد عامہ کے بل منظور ہوئے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے جوائنٹ سیشن کے رول 10 کا ذکر کیا گیا ہے. اپوزیشن کے اعتراضات بے بنیاد ہیں. بیرسٹر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ مجبوری میں مجھے آرٹیکل 22 اور سب آرٹیکل 24 کوٹ کرنا پڑا. میں نے کہا کہ آرٹیکل 55 سب آرٹیکل 1 پڑھ لیں, جواب مل جائے گا. جوائنٹ سیشن نہیں تو 18ویں ترمیم میں نکال دیتے. ایسی کوششیں کی گئیں کہ کسی طرح جوائنٹ سیشن جو ہے وہ نہ ہو پائے. فروغ نسیم نے کہا کہ لمبی چوڑی بحث ہوئی. کہا گیا کہ انتخابی اصلاحات عدالت میں چیلنج کریں گے. آپ نے پڑھنے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی. اپوزیشن نے کہہ دیا کہ اسٹیٹ بینک IMF کو بیچ دیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ IMF کے تابع کر دیا ہے. آپ لوگوں کو پاکستان کی حساسیت کا علم نہیں ہے تو پارلیمانی ممبر کیسے بن گئے. کلبھوشن کے معاملے پر ان کا مزید کہنا تھا کہ کلبھوشن والا مسئلہ نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے, یہ ریڈ لائن ہے. آپ کو اتنی سمجھ نہیں تو آپ کیسے سیاستدان ہیں. کلبھوشن والا آرڈیننس کسی فرد واحد کے لیے نہیں, جو بھی اس کی زد میں آئے گا یہ آرڈیننس اس پر لاگو ہوگا. وزیر قانون نے کہا کہ کلبھوشن والے معاملے میں پاکستان نہیں بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گیا. اپوزیشن کلبھوشن کے حوالے سے ترمیم پر اعتراضات کر رہی ہے. بھارت کی تو خواہش ہے کہ کلبھوشن کو ریلیز کر دیا جائے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھارت کی خواہش کو مسترد کر دیا تھا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اپنے فیصلہ جو جولائی 2019 میں دیا تھا اسے پڑھ لیں, سب سمجھ میں آ جائے گا. فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ پاکستان بنانا ریپبلک نہیں, ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہے. پاکستان بل منظور نہیں کراتا تو بھارت کے 2 ناپاک عزائم تھے. بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں توہین عدالت کی درخواست دائر کرتا. انہوں نے کہا کہ ہم نے بھارت کے ناپاک عزائم کے جواب میں اس کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں. آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں, یعنی آپ سمجھ بوجھ نہیں ہیں. آپ سمجھنے کے باوجود جان بوجھ کر یہ کر رہے ہیں تو خطرناک ہے. وفاقی وزیر فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ غلط اور ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی. پیپلز پارٹی نے مردم شماری کو روک دیا, جو کہتے ہیں کہ قانون سازی چیلنج کریں گے. بے شک کریں مگر پہلے پڑھ تو لیں. فروغ نسیم نے کہا کہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے, وہ سمجھ سے بالا تر ہے. کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی مگر نیت اچھی ہونی چاہیے. ہمارا موقف ہے کہ سندھ ہو یا پاکستان جگہ جگہ تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. EVM کے حوالے سے فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آزاد اور بااختیار ہے, لیکن الیکشن کمیشن آئین اور قانون کا پابند ہے. الیکشن کمیشن EVM سے الیکشن کروانے سے انکار نہیں کر سکتا. فروغ نسیم کا کہنا تھا کہ EVM پرانے سسٹم سے زیادہ بہتر ہے. پرانے سسٹم میں دھاندلی کے امکانات بہت زیادہ تھے. وفاقی وزیر فروغ نسیم نے EVM کے متعلق مکمل بریفنگ جو ہے وہ دی. یعنی یہ وہی بات ہے جو میں کل آپ سے کر رہا تھا کہ پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا اور اس قانون پہ عمل درآمد کرنا عدلیہ سمیت تمام اداروں کی ذمہ داری ہے. اس قانون کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں, اس قانون کے مطابق جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیں. میں پھر اس ویلاگ کے توسط سے حکومت سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی قانون اسمبلی سے پاس ہوئے ہیں ان کے اوپر حکومت سٹینڈ لے اور ہر حال میں ان پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. اس کے لیے کسی بھی لیول تک کسی بھی حد تک جانا پڑتا ہے تو حکومت کو
جانا چاہیے۔ میری طرف سے آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔